So a very brief setting up and intro for this. دیکھیں بڑی simple سی بات ہے. It's a moment to really think about. 26 ملین 5 سے 16 سال کے بچے ہم کہہ رہے ہیں اسکولوں سے باہر ہیں پاکستان میں. 26 ملین ایک نمبر لگتا ہے. کینیڈا کی آبادی اس سے شاید تھوڑی سی زیادہ ہوگی. لاہور کراچی جتنے 2 شہر شاید اس 26 ملین میں آ جاتے ہیں. اتنے بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, ہونے چاہیے تھے. 78%, 78% or 77% is what World Bank says learning poverty is for children who are in schools in Pakistan. مطلب 10 سال کا بچہ جس کو جو آنا چاہیے بیسک ریڈنگ رائٹنگ, اس میں سے 77-78% ہمارے بچے جو اسکولوں میں ہیں ان کو وہ نہیں آتا. یہ ایک سائیڈ ہے. اس سے بری شاید حالات مشکل ہی ہوں کہ ہو سکتے ہوں. دنیا میں شاید کم ہی ممالک ہوں جو اب ایسے حالات میں ہوں. پہلے ہمارا موازنہ ساؤتھ ایشیا باقی جگہ ہوتا تھا, اب آہستہ آہستہ شاید افغانستان اور کچھ سب سہارن افریقہ کے ممالک رہ گئے ہیں جن سے موازنہ ہم کر سکتے ہیں آن ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز, اور یہ ہمارا کیا ہوا ہے. آن دی ادر سائڈ 18ویں ترمیم میں کہا گیا کہ بھئی 25A ہم نے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا. اس سے بیسک ڈاکیومنٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا ملک کے لیے کہ the state shall provide free and compulsory education to all children between the ages of 5 and 16. یہ وعدہ ہم نے بیسک رائٹ سیکشن میں اپنے کانسٹیٹیوشن کی کیا. SDG ہوں, کوئی چائلڈ رائٹس کے کوئی کسی قسم کے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, ہم نے سب پہ سائن کیا ہوا ہے. لیکن زمیں جنبد نہ جنبد. بات وہیں کہ نہیں, اس میں تعلیم میں ہم کچھ نہیں کر پا رہے یا زیادہ نہیں کر پا رہے. آئدر وے لوگ کہتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا دیکھیے خالی نہ دیکھیے گا. گلاس میں اگر بالکل تھوڑا سا پانی ہو پھر کیسے اسے بھرا ہوا دیکھیں. ٹھیک, سو یہ سوچنے کی بات. میں یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. سو ڈاکٹر فرید پنجوانی, پہلا سوال آپ سے کہ دیکھیے شور بہت عرصے سے, 18ویں ترمیم کو بھی 14 سال ہو گئے, ہم سے کچھ ہوتا کیوں نہیں؟ وائی از دا ڈائنامکس آف ایجوکیشن not changing? What is the political economy behind it that makes it so hard to change this around? Thank you very much, Faisal, for this introduction and for your introductory comments as well. And thank you to the KLA for this invitation کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں, ابھی 3 ہفتے پہلے اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں بات ہوئی کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں, بچیوں کی تعلیم کے بارے میں. اچھی بات ہے, اور اس کا کنکلوژن یہی تھا کہ جی مذہب تو کہتا ہے کہ بچیوں کو تعلیم دیں. اور اس کانفرنس کا بڑا چرچا بھی ہوا. مگر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 21ویں صدی میں جس مقام پر ہم کھڑے ہیں وہاں پر اس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی وائی ڈڈ وی نیڈ اے کانفرنس ایٹ دس ٹائم ان ہیومن ہسٹری ٹو ٹیل آور سیلف کہ جی ہمارا مذہب تو الاؤ کرتا ہے. آئی تھنک اس کا جو جواب ہے نا وہ اس کانفرنس سے جو ریزولوشن نکلا 2 دن کے بعد, ایک ڈاکیومنٹ انہوں نے نکالا, اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو تھوڑا سا اس کا جواب ملتا ہے. اور وہ جواب یہ نظر آتا ہے کہ در حقیقت اس ملک میں کافی سارے لوگوں کی ریلیجس آئیڈیالوجی اور ریلیجس انٹرسٹ اس طرح کے ہیں کہ وہ ایکچولی خواتین کو نہیں پڑھنا دینا چاہتے ہیں یا کم از کم اچھی تعلیم نہیں دینا چاہتے. وہ اس ریزولوشن میں انہوں نے کافی ایکنالج کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کا مذہب کو سمجھنا غلط ہے, ان کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے, اصل اسلام تو یہ ہے, وہ جو ٹپیکل ایک چیز ہوتی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گروپس ہیں ہمارے یہاں. اب یہ تو ریلیجس گروپ کی بات کی نا, اگر انسان جان کی امان پائیں تو بہت سے
اور گروپس کی بات کر سکتا ہے جن کا انٹرسٹ ہی اسی میں ہے کہ یا تو ان کے نیچے جو ماتحت ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں وہ نہ پڑھیں یا ان کو بیکار قسم کی تعلیم دی جائے, یا میکسیمم اگر اچھی تعلیم دی جائے تو وہ کوڈنگ اور ٹیکنیکل تعلیم دی جائے کہ وہ کچھ ڈالرز میں پیسے کما لیں. اس سے زیادہ وہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کے انٹرسٹ تھریٹنڈ ہوتے ہیں. پروفیسر آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, جی کریکولم ٹھیک نہیں ہے, ٹیچر ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے, ایگزامز ٹھیک نہیں ہیں, بالکل وہ ہیں. لیکن جب آپ ان ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے سوال کرتے جائیں کیوں جو احمد ندیم قاسمی نے کہا نا کہ کیوں بھی پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, اگر وہ پوچھتے جائیں تو الٹیمیٹلی یو کم ٹو دا کویسچن آف پولیٹیکل ول. ڈو وی وانٹ ٹو ڈو اٹ اور ناٹ. میرا یہ خیال ہے کہ آدھے لوگ کرنا چاہتے ہیں, آدھے نہیں. وی ہیو اے ڈیوائڈیڈ پولیٹیکل ول جس کی وجہ سے ہم موو نہیں کر پاتے, ورنہ کوئی ریزن نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمبر دیتا ہوں جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے میرے خیال میں کہ جہاں پولیٹیکل ول ہوتی ہے وہاں ایجوکیشن ہوتی ہے. فلسطین جس کا بہت ذکر ہے, فلسطین کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 97% ہے. غازہ اینڈ ویسٹ بینک اف دے کین ہیو لٹریسی ریٹ آف 97%, کوئی اور ایکسپلینیشن میرے خیال میں نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وی ہیو اے ڈیوائڈیڈ پولیٹیکل ول جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. سو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو ری تھنک آور انڈرسٹینڈنگ آف دا کازز آف آور سچویشن. وہ ٹیکنیکل بالکل ہیں لیکن وہ ٹیکنیکل ایڈریس ہو سکتے ہیں اگر ایک پولیٹیکل ول ہو جس کی کمی ہے. اور جب آپ پولیٹیکل ول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پرابلم ہے تو پھر آپ کی جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ بھی پولیٹیکل ہو جاتی ہے, جیسے سفرجیٹ میں تھی, جیسے اینٹی اپارتھائڈ میں تھی, جیسے سول رائٹس موومنٹس میں تھی. یہ ساری پولیٹیکل موومنٹس تھی. آئی تھنک وی ہیو ٹو ناؤ ٹیک ایجوکیشنل اسٹرگل ایز اے پولیٹیکل اسٹرگل تاکہ وہ فیکٹرز, وہ فورسز, وہ گروپس جن کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن نہ ملے ان کو ہم چیلنج کر سکیں. دیٹس واٹ آئی وڈ تھنک. فیصل بہت شکریہ فرید صاحب. میں واپس آؤں گا کہ پولیٹیکل اسٹرگل میں بارش کے پہلے قطرے کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے. مائرا اف آئی کوڈ گو ٹو یو, دنیا میں بہت ممالک ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے اور دہائیوں میں یا اس سے بھی کم عرصے میں کئی دفعہ کیا ہے. سو آپ کا کیونکہ گلوبل ایکسپیرئنس ہے, پلیز ٹیل اس واٹ ڈڈ دیز کنٹریز ڈو ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی دیٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو. Yes, thank you, and thank you so much for having me. I'm happy to share, and I mean, abhi political will ki baat ho rahi hai. I was thinking, and when I was preparing for this, just yesterday I was preparing a PowerPoint about looking at 3 countries. I think it was Nepal, Jordan, and Bangladesh, and they had successfully scaled up some sort of model on foundational learning. And the number one thing in each of those slides for each of those countries was they were successful because there was political will. Now, I think political will ka definition bahut different hota hai different mulkon mein, but what it essentially means to us in our work is you have a ministry that, and you have a government, and I mean, I really have to say all governments are political parties. So you have political parties and you have governments that are incredibly committed to solving this giant education crisis, and they're committed to solving it with thought. You know, aise nahi hai ki bas we want to reduce the 25 million children out of school, we want to increase the percentage going to GDP. They actually have policies that meet that, and they do that. So in cases that have been really successful, whether you look at Brazil and Sobral, which is a big case coming up right now, or many other cases also in Nigeria, there's some good examples. What you see is a very, very committed, not just political party, but very committed bureaucrats. Now, it's very difficult to talk about these things because these things are not super appealing. Everybody wants to talk about EdTech. Everybody wants to talk about AI. But what it really comes down to is hard, absolutely hard work. You definitely need other things like the instructional coherence and very technical things in the education system as well. So you need to make sure that your textbooks are talking to your examination boards and ensuring that the teacher training is tied into what is in the textbooks. This is obviously a big problem, but I will say the problem is not just curriculum. You know, the people that design the curriculum are experts from Cambridge. The people that design the textbooks, these are all very well designed
exams and all these things. The issue really comes down to implementation. Implementation science has not really been solved in this big way. There's the RISE research group, if anyone is interested, that does a lot of work on solving the implementation science, but it's about motivating politics and politicians and bureaucrats to actually get engaged in this. So I have a lot more to say, but I'll stop there for now. बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुद भाई, आपके पास अगर मैं आऊँ, ये जो बात हो रही है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इकॉनमी, पॉलिटिकल विल, हमने बहुत सारे रिफॉर्म देखे हैं एजुकेशन में जिसमें बहुत पॉलिटिकल विल भी आई थी। अब वो सिंगल नेशनल करिकुलम एक पार्टी ने पूरी 2-3 साल अपना बैनर बना के चलाया, लेकिन अब जैसे फरीद ने कहा था जान की अमान पाऊँ, तो कहने की जसारत करूं कि उसमें हमेशा फिर जो एंड रिज़ल्ट आता है वो एक साइड पे ज़्यादा मज़हब पे फोकस, ज़्यादा पाकिस्तान स्टडीज़ पे फोकस, और जो चीज़ें मसलन साइंस की, मैथ की, रैशनैलिटी की, क्रिटिकल थिंकिंग की, जुस्तजू की, जो चीज़ें हम लाना चाहते हैं, जिसकी बात बहुत करते हैं, वो नहीं हो पाती, दूसरी चीज़ें अलबत्ता बढ़ती जा रही। सो आप इसको पॉलिटिकल इकॉनमी को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने इस पे लिखा भी है, इस पे बात भी की है और बड़े सालों से कर रहे हैं। आई वुड रियली लाइक यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस फॉर अस। फैसल, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने कुछ मुशाहिदात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो मेरी आंखों ने देखा है तो ऐसे है कि कुछ वक्त के बाद मुझे कोई स्कूल मास्टर या कोई हेड मास्टर या कोई कॉलेज प्रिंसिपल दावत देता है कि आप आएँ और साइंस के बारे में हमारे बच्चों से बात करें, तो मैं उधर चला जाता हूँ और फिर साइंस की जो सबसे अहम बातें उनके सामने रखता हूँ। कायनात कैसे शुरू हुई, किन मराहिल से गुज़री, चाँद सितारे कैसे बने, फिर ज़िंदगी का इल्तक़ा कैसे हुआ और आज हम यहाँ किस तरह से पहुँचे, साइंस के नुक्ता नज़र से, साइंस की रोशनी में। तो ये पंजाब में मुझे अक्सर बुलाया जाता है क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन अभी हाल में मैं बांग्लादेश गया और नेपाल गया, और नेपाल में मैं कई स्कूलों में गया, काठमांडू से बाहर उधर भी। तो मैं ये जो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस हैं ना, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बांग्लादेश और नेपाल में स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, सर दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ डू द क्वार्क्स स्टे टुगेदर, और दे विल आस्क हाउ डू यू नो हाउ फास्ट द स्टार्स मूव, वगैरह वगैरह। यहाँ जब मैं ये टॉक देता हूँ तो पहला सवाल, बल्कि सवाल भी नहीं होता, कोई आयत सामने आ जाती है या ये बताते हैं कि जी ये तो हमें सब कुछ पहले से पता था, ये तो कुरान में है, कुन फयकुन से सब हो गया, तो अब आप क्या हमें बताने आए। अब मसला ये है कि अगर ये सब कुछ किसी आसमानी किताब में बंद होता तो फिर तो हमें साइंस की ज़रूरत भी ना होती। मसला ये है कि हमारी सुई 5 किलोमीटर पर जाकर अटक गई है, फंस गई है, जबकि दुनिया 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो हम जो माजी की तालीम, जो माजी की तर्ज की तालीम दे रहे हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो आप जितने भी स्कूल खोलेंगे उनमें आप वो तालीम देंगे जो उनको जन्नत में ज़िंदगी बाद उल मौत में अच्छी जगह दिलवाएगी, लेकिन वो तालीम हमारे काम की नहीं है, इस दुनिया के काम की नहीं है। मसला ये है, तो आपने सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की। अब सिंगल नेशनल करिकुलम पूरे पाकिस्तान में लागू हो गया, पंजाब में लागू हो गया, इधर कम है। उधर तो पुलिस और मैजिस्ट्रेट डंडे लेकर फिरते हैं कि कुरान पढ़ो और सही तजवीद के साथ पढ़ो। तजवीद से मतलब ये कि काफ ना कहो, काफ, आइन। अरे भाई, अगर जन्नत के दरवाजे इस तरह से खुलने वाले हैं तुम्हारे लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर मदरसे बनाना
हमारे दुनियावी फ़ायदे में नहीं है। तो आज लोग पूछते हैं कि जी इंडिया इतना आगे निकल गया, उसके सॉफ्टवेयर से वो सालाना $200 बिलियन कमाता है जबकि हम 2 बिलियन कमाते हैं। इंडिया पहुंच गया मरीख पर, हम चाइना के रॉकेट के ऊपर अपना एक छोटा सा खिलौना रखते हैं जो चांद के गिर उसको घुमाता है और इस पे बड़ी तालियां बजती और शहबाज शरीफ उछलते हैं खुशी से। तो बुनियादी वजह यह है कि हमारी तालीम की समत गलत है, गलत है, गलत है। फैसल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपने कल भी एक सेशन में गुफ्तगू फरमाई, उसमें काफ़ी बात की अबाउट कि भाई हर बच्चे का हक कैसे उन तक पहुँचे। आपने ज़िक्र किया था कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो ज़ाहिर है बहुत काम कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट इनफ, पार्टनरशिप माइट नॉट बी इनफ। तो ये बताइए कि आप ऑब्वियसली इस्लामाबाद बेस्ड हैं, वहाँ पे एक मेन बहुत बड़ा नेटवर्क भी चलाते हैं स्कूल्स का। ये जो जिस बात ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, चाहे वो हमारी सिमत के हिसाब से हो, चाहे पॉलिटिकल इकॉनमी के हिसाब से हो, what role do you think private sector can play? What role do you think each of us, each of the citizens need to play to now change this dynamic? You haven't introduced the speakers. Some of us don't know. मैं शुरू में सबको इंट्रोड्यूस किया था जी। फैसल मुश्ताक साहब रूट्स मिलेनियम स्कूल के फाउंडर और सीईओ हैं। जी फैसल साहब। Thank you very much, sir. And sorry, I lost the last part of your question. आप कह रहे थे एक तो प्राइवेट नेटवर्क्स और स्कूलों का, कैसे हमारा क्या रोल है इसमें? हर सिटीजन का क्या रोल आप? जी, thank you so much. Thank you, Karachi Literature Festival. Look, I always say that in 21st century, the first line of defense is not just a standing army, neither it is a standing economy. It is a standing society. The social contract that we have must fundamentally ensure that we have literacy as a fundamental human right. Now, I always say that when people are born in Pakistan, they are born as subjects, as aliens. Education, literacy, human and social development transforms aliens into citizenry, and they become citizens. So when you have 26 million out-of-school children, that means that those children are disenfranchised with the social contract, with the commitment to state and to society. And hence the question comes post 18th Amendment, what is our commitment to literacy, knowledge economy, equity, access, social and human development? The solution lies with the provinces and their own commitment. I totally agree with Panjwani Saab, not just that you need political will, it is a story of three people. You need the political will, you need the social skill, and you need them to pay the bill. So it is a story of Mr. Skill, Mrs. Will and Baby Bill. Unless and until the government and the secretaries and provinces, they put that pressure, they will not be. Single national curriculum, other efforts for standardization, one size does not fit all. Now uniformity is not a human development strategy. In single national curriculum, I always said, what good is enforced uniformity in absence of informed unity? There is no point having enforced uniformity. Now, the challenges that we face, private school, public education system, madrasas, community, social development sector, each and every one must make that contribution. Education is now a collective call for action. Public, private, community, social development, foundations, networks, charities, missionaries, we need to come together. And there is a study by Harvard which says that private schooling in Pakistan is not an urban elite phenomena. It is a rural urban phenomena. There is a school for rupees 500 in Bhalwal, and there is a school for rupees 50,000 in Lahore and Islamabad. So clearly they may be called private schools, but there is a lot of disparity in terms of size and positioning. So I will always say that we must come together. At the moment, the federation is holding the provinces together.
Federation should not hold the provinces together, it should allow the provinces to come together. And you know, it is just a basic national fundamental constitutional right as per Article 25A for all Pakistani children to have access to basic literacy. They said, the World Bank chief once said to a developing country, if you have $1, where should that be invested in a developing country? That $1 should be invested in girl child education, so that it has a generational impact on education as well. And speaking of education and national commitment, we have lots of success stories. TCF is a good national success story. In other development sector organizations, they are equally contributing. We should not shame our partners. We should come together, and remember, it is the responsibility of the federating units to be able to get Pakistan a sustainable as per the SDGs and our commitment to universalization of primary education. Thank you. Dr. Halai, if I may now come to you. So अभी तक तो हमने K-12 की बात की कि K-12 पे आर्टिकल 25A लागू, तो उस पे होना चाहिए ये तालीम, बेसिक राइट है. University education, of course, is apart from 1 or 2 countries, is not seen as a right, and the dynamics there is very different. लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मसले हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में भी. अच्छा, तो थोड़ा सा if you can talk about how do you start thinking about transformation of education at the university level, especially I would say अगर आप focus कर सकें undergrad के 4 years पे, because they are such important years for formation of personality of young people. So that would be a very good reflection to have, please. Shukriya. Assalamu alaikum. And many thanks to KLF for providing this platform. बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर बारी आपका. और मैं इस वक्त एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ जिनके चांसलर साहब, जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है, उन्होंने हमें अपने गाइडेंस से, अपनी ऑपरेशन से ये वजाहत की कि किस तरह यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो क्वालिटी का मयार बरकरार रखें, लेकिन वो एलिटिस्ट ना हो अपने दाखिले, अपने तौर तरीके और अपने आउटरीच में. तो एक तो ये पहलू है कि हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे किस तरह से मयार को बेहतर बनाएं, उसमें जो हिस्सा डालना है, पहले तो मयार को बरकरार रखने का जो किरदार है यूनिवर्सिटियों ने छोड़ना शुरू कर दिया है. तभी तो 1983 में पाकिस्तान में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क़याम आया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये एक जगह छोड़नी शुरू कर दी थी. यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बुनियाद होता है ताकि जो हायर सेकेंडरी स्कूल लीवर्स हों वो अगर आला तालीम के लिए जाना चाहें या अपने किसी पेशे की तरफ जाना चाहें तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है. लेकिन हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, वो मोस्ट निगलेक्टेड सेक्शन है. मोस्ट निगलेक्टेड इस तरह से है कि यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आम तौर से 4 साल, पहले 2 साल अंडर ग्रेजुएट तालीम दी जाती थी. इसको हमने मुकम्मल तौर पे ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है. 2-3 चीज़ें इसकी ओवरहॉलिंग में बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ आंसर हैं. पहला ये कि हमारा तालीमी निज़ाम 8वीं जमात से बच्चों को डब्बों में बंद कर देता है. ये साइंस के हैं, ये कॉमर्स के हैं, ये आर्ट्स के हैं. इन डब्बों को खोलने की ज़रूरत है. किस तरह से कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हो वो क्रॉस डिसिप्लिनरी, और बच्चों को इस चीज़ की इजाज़त दे कि अगर कोई मैथमेटिक्स में आगे पढ़ना चाहता है और साथ में म्यूज़िक के कोर्सेज़ लेना चाहता है तो निज़ाम कैसे इस चीज़ को सहूलत देगा. दूसरा ये कि अंडर ग्रेजुएट तालीम जो पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादातर कॉलेजेस में हैं. उनके असातिज़ा कौन हैं, उन असातिज़ा की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मुसलसल पेशा वराना सलाहियतों की तरवीज कैसे होती है, इसका यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है. अच्छा,
और फिर जो डॉक्टर खुदगोय ने कहा या जिसका इशारा मेरे कॉलीग फरीद बारी ने का इशारा किया, सवाल पूछने की इजाज़त हमारे तालीमी निज़ाम में नहीं है। और जब हम अपने स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं है, और अंडर ग्रेजुएट तालीम में भी वही है कि जी हमने एक टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी है और उससे इम्तिहान देना है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें अपने अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में बदलने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, आपसे दो कनेक्टेड सवाल बड़े। एक तो ये कि डॉक्टर हलाई ने ज़िक्र किया पब्लिक सेक्टर स्लिपेज का, क्वालिटी के इश्यूज़ का, जो कि हमें पता है कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, पर पब्लिक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हालात मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं। पैसा जो है वो इवन नॉमिनल टर्म्स में अब तो बढ़ नहीं रहा, पहले तो रियल टर्म्स में ही नहीं बढ़ रहा था, अब तो नॉमिनल में भी कम होता जा रहा है। आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वहाँ पे आपने बहुत माशाल्लाह कोशिश की चेंज करने की। तो वो चेंजेस कैसे थे, उन्हें कैसे सस्टेन किया जा सकता है आज के हालात में? और इसी से लिंक्ड सवाल कि ये जो बार बार बात हो रही है सवाल पूछने की आज़ादी, इट्स अ बेसिक राइट ही नहीं बल्कि ज़रूरत भी है टू मेक एनी पर्सनैलिटी। हमारी सोच, मैं अमूमन ये कहता हूँ, हमारी सोच अमूमन ये होती है, अगर एक सिर्फ आप सेकंड की इजाज़त दें, कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूर हो लेकिन सिर्फ साइंस और मैथ में हो, जहाँ बाकी सब्जेक्ट हैं वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग ना हो। भाई ये कोई स्विच तो नहीं है आप ऑन ऑफ कर दें बच्चे में, जब दिल किया क्रिटिकल थिंकिंग ऑन कर ली, जब दिल किया ऑफ किया कर दी, तो वो कैसे होगा? सो अगर यूनिवर्सिटीज़ में भी आज़ादी, आजकल उस पर बहुत बहस हो रही है, वो भी वहाँ भी नहीं हो सकती, तो फिर हम अच्छे शहरी या अच्छे सोचने वाले कैसे बनाएंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इतना अरसा हो गया है तालीम के हवाले से काम करते हुए, तो मुझे मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि ये जो रिफॉर्म्स हुई और सिंगल नेशनल करिकुलम, कि मुनीर इस शहर पर आसेब का साया है या क्या है, मुनीर इस शहर पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो रिफॉर्म्स की हमने बड़े वो देखे, अनाउंसमेंट भी हुई, और अभी आपने क्वालिटी की बात की, तो जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं वो सबको हमें पता है कि 26.09 बच्चे जो हैं वो स्कूलों की दहलीज तक नहीं पहुंच रहे। 38% जो पहुंच जाते हैं वो 8वीं तक पहुंचते पहुंचते 38% दे ड्रॉप आउट, और जो रह जाते हैं उनके साथ क्या होता है। सिर्फ आपको एक मिसाल दूं कि इस्लामाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट में 60 PhDs आर एनरोल्ड। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि PhD को एक समझा जा रहा है कि पैसे कमाने का ज़रिया, और फंडिंग जो है बहुत कम हो रही है और बिल्कुल निस्फ हो गई है। तो ये जो क्लेम्स आते रहे हैं, और अभी एजुकेशन इमरजेंसी का जो एक नारा लगाया गया है, तो मुझे याद आ रहा है कि 2011 में भी एक एजुकेशन इमरजेंसी रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इमरजेंसी होनी चाहिए क्योंकि देखें जी 25 मिलियन स्टूडेंट्स स्कूलों से बाहर हैं, और हमारे जो GDP का है सिर्फ 2% हम एलोकेट कर रहे हैं। ये 2011 की मैं आपको बता रहा हूँ। और आज क्या हो रहा है कि उसके नतीजे में जो एक्शंस लिए गए कि 25 मिलियन से बढ़ के बच्चे 26.09 हो गए हैं, और जो एलोकेशन है वो 2% से कम होकर 1.5% रह गई है। तो ये तो एक साइड थी, लेकिन जो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो ये ज़िक्र हुआ, तो मैं समझता हूँ जो फैसल ने इशारा किया कि जो स्पेसेस हैं, ब्रीदिंग स्पेसेस, वो कम होती जा रही हैं, हर आने वाले दिन में कम होती जा रही हैं, स्कूलों में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी। और सिंगल नेशनल करिकुलम का जो एक
ڈرامہ ہی میں کہوں رچایا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کریکولم اور ٹیکسٹ بکس میں ان کو فرق معلوم نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹیکسٹ بکس تیار کر کے بھیج رہے تھے صوبوں میں. دیر از اے ڈفرینس بٹوین کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بکس. اور پتہ نہیں وہ کسی پارٹی کا تھا یا کس کا تھا وہ پلان, بٹ آئی تھنک وہ ایک عجیب و غریب وہ چیز تھی, اور اس کے پیچھے وہ کنٹرول کرنے کا ایک انٹینشن تھی. اور کنٹرول جو کیا جا رہا ہے یونیورسٹیز کو, پنجاب کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پنجاب میں جو نیا ایکٹ آیا ہے یونیورسٹیز کا 2000 کے بعد جو یونیورسٹیز بنی ہیں, اس میں سنڈیکیٹ میں 3 پروونشل اسمبلیز کے ممبرس ہوں گے. دے آر پارٹ آف دیٹ. پھر 2008 کے بعد جو یونیورسٹیز بنی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ VC ول ناٹ چیئر سنڈیکیٹ, ایجوکیشن منسٹر ول بی چیئرنگ دا سنڈیکیٹ. اب آپ تصور کریں کہ وائس چانسلر وہاں ایک ممبر کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے, ایجوکیشن منسٹر اس کو پریزائڈ کر رہا ہے, 3 سیکٹریز ہیں, لاء کا اور فنانس کا اور ایجوکیشن کا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, 3 پروونشل کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون سے فیصلے ہوں گے میرٹ پہ؟ پنجاب سے ہٹ کے ہم آ جاتے ہیں KP کی طرف. KP میں حال ہی میں جو چینجز آئی ہیں, بہت سب کو پتہ ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ایکٹ کو تبدیل کیا گیا ہے, اور اب چانسلر جو ہے یونیورسٹیز کا وہ گورنر نہیں ہوگا, وہ چیف منسٹر ہوگا. کیونکہ دونوں میں لڑائی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایکٹ ہی بدل دو, تو انہوں نے وہ بدل کے کر دیا. اور اس کا نتیجہ ریپرکشنز کیا ہوں گے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ CM جو کرتا تھا ایک چیک ہوتا تھا گورنر کی طرف سے, اب وہ چیک نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ دیکھیے کہ اس کی پریکٹیکلٹیز جو ہیں کہ جو CM ہے وہ پریزائڈ کرتا ہے سنڈیکیٹ میٹنگ کو, اور KP میں اس وقت 34 یونیورسٹیز ہیں, اور ایک یونیورسٹی اگر 2 دفعہ میٹنگز کرے تو 68 میٹنگز ہوں گی. تو CM اتنا فارغ بیٹھا ہوا کہ سب میں جایا کرے گا, وہ نہیں جائے گا. اب ہم آتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے سندھ کے, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جو یونیورسٹی کے ایکٹ کو بدلا گیا ہے وہ ایک عجیب و غریب تبدیلی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب آئندہ سے VC کی اپائنٹمنٹ میں PhD کی شرط کو ختم کیا جاتا ہے. لوگ آگے جا رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا PhD کی شرط کو ختم کر دیں, اور اس کی ریزن یہ دی گئی ہے کہ یونیورسٹیز کو چلانے کے لیے انتظامی صلاحیتیں چاہیے. یعنی ایک ایزیوم کر لیا گیا ہے کہ ایک ایجوکیشنسٹ جو ہے اس کے پاس انتظامی صلاحیتیں نہیں ہوتی, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کو چلانے کے لیے صرف انتظامی صلاحیتیں نہیں چاہیے, ایک ویژن بھی ہونا چاہیے, ایک فکری ایک لیڈرشپ بھی ہونی چاہیے, اور انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک یونیورسٹی لیڈرشپ اور ایک فیکٹری کی لیڈرشپ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور دوسری ایک اہم تبدیلی یہ کی گئی ہے ایکٹ میں سندھ میں کہ اب جو VC کا جو ٹینیور ہے 4 سال کا, اسے لکھا گیا کہ اٹ از ایکسٹینڈیبل. اب ایکسٹینڈیبل از اے کیرٹ کہ VC جو ہے وہ اگر اس نے ایکسٹینشن لینی ہے تو ہماری بات مانے گا. تو یہ ساری چیزیں کسی ایک پروونس میں نہیں, سب جگہ پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بریدنگ سپیس کم ہو رہی ہے, ادھر سے فائنینشیل کنسٹرینٹ آ رہی ہے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کلاس روم کے اندر ہو رہا ہے. کہ ابھی یہ کہ سوال پوچھنا, کوئی نئی کوئی آلٹرنیٹیو چیز کو, وہ بالکل ایک ذہن کو بند کر دیا گیا ہے, نہ ہم سوال پوچھ سکتے ہیں. اور جو تعلیم کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ نئے زاویے تلاش کرنا, نئے پہلو تلاش کرنا, آلٹرنیٹیوز کو دیکھنا, وہ بالکل نہیں ہے. اور مجھے تو نہیں لگتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں. اور فائنلی آخری پوائنٹ کہ جو ایجوکیشن ایمرجنسی کا ایک جو ڈھنڈورا پیٹا گیا پچھلے دنوں میں, یہ 7 مئی کو اعلان ہوا اس کہ ایجوکیشن ایمرجنسی لگا دی جائے گی, اور پھر 7 جون کو میرا خیال ہے ٹاسک فورس اناؤنس ہوئی, اور اس کے ہیڈ جو ہیں وہ پرائم منسٹر. اور ایجوکیشن ایمرجنسی میں اتنی تیزی تھی, لیکن 8 مہینے میں صرف 1 میٹنگ ہوئی ہے.
اور اس میں پرائم منسٹر صاحب شرکت نہیں کر سکے کیونکہ انہیں کوئی اور مصروفیات تھیں. اور جون کے مہینے میں جب یہ ٹاسک فورس اناؤنس ہوئی, وہ مہینہ ہوتا ہے بجٹ کے اس کا, اور اگر آپ کو اتنا زیادہ کنسرن ہے تو آپ ذرا انہینس کریں ایلوکیشن کو, جو 4% منیمم ہے. لیکن اس بجٹ میں بھی ہماری ایلوکیشن جو ہے ایجوکیشن کے لیے اٹ از لیس دین 2%. تو جہاں پہ میں میرے خیال ختم کرتا ہوں, اور بہت شکریہ. جی میں پرویز آپ کے پاس اچھا سو ایک اینگل اب تھوڑا سا کال ٹو ایکشن کا بھی لینا ہے ہم نے, پر پہلے اس سے پہلے پرویز یو وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ. جی I can't say how strongly I differ with the point of view that it is the budget which matters. ذرا یہ دیکھیے 2002 سے لے کر 2010 تک 2009 تک پاکستان کا جو یونیورسٹی بجٹ تھا وہ 1200% بڑھا. دس واز آفٹر 9/11 جب امریکہ نے پاکستان کے اوپر ڈالر کی بوریاں پھینکی, تو اس وقت اتنا پیسہ آیا اس سسٹم کے اندر کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, اور دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن آج پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے, یونیورسٹی کا نظام ہے, دنیا کا گھٹیا ترین ہے. میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو 90% آپ کے ٹیچرز ہیں وہ ہائی اسکول کا ایگزام نہیں پاس کر سکتے ایک سنگاپور کی یونیورسٹی, سنگاپور کے نظام میں. They ought to be fired, rehired maybe, لیکن جب وہ کرائیٹیرین پورا کریں. تو یہ ساری بات جو ہو رہی تھی کہ جی ہمیں کہ اسٹوڈنٹس کو سوال پوچھنے نہیں دیا جاتا. ارے بھائی اسٹوڈنٹ اگر پوچھے گا تو ٹیچر کا تو پول کھل جائے گا. اچھا, تو ایک تو ہمارا کلچر ہے جس میں سوال پوچھنا غلط مانا جاتا ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے ٹیچر آپ کے باپ کی طرح ہے, باپ سے تو آپ کبھی سوال کر ہی نہیں سکتے, وہ تو ہمارے کلچر کی بات ہے. لیکن جس کرائیٹیرین کے تحت ہمارے ٹیچرز کو لیا جاتا ہے سسٹم کے اندر, سو گلا سڑا ہے, اور اس میں ڈینز اور وائس چانسلرز بھی شامل ہیں. اور میں نے ایسے جاہل وائس چانسلرز دیکھے ہیں, نہیں میں سوری معذرت کے ساتھ, آپ ایسے ہیں کہ اچھا یہ مجھے کیوں پتہ چلا, اس لیے کہ پروفیسرز مجھے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ادھ بھائی صاحب ذرا بتائیے کہ اس وائس چانسلر نے بندوق نکال کر ہمارے سر پر رکھی, اور لٹرلی یہ کوہاٹ یونیورسٹی کی بات ہے. اتنی درد کی کہانیاں ہم آئیں بائیں شائیں کرتے جا رہے ہیں. دیکھیے آپ کے علم میں پتہ نہیں یہ ہو کہ نہ ہو کہ پنجاب اسمبلی کا متفقہ فیصلہ تھا, دس واز 2019, کہ کوئی ڈگری پنجاب میں نہیں دی جائے گی جب تک کہ ایک اسٹوڈنٹ قرآن ایگزام نہ پاس کرے. This was a unanimous decision of the Punjab Assembly under Imran Khan. اچھا فیصلہ یہ تھا, فیصلے پر عمل نہیں ہوا, لیکن اگر عمل ہوتا تو نہ کسی کو بیچلرز مل سکتا, نہ ماسٹرز, نہ MBBS, نہ PhD. تو دیکھیے جب تک ہم تعلیم کی سمت ٹھیک نہیں کرتے تو یہ ساری آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں ہیں. سوری. So, Dr. Panjwani, اس سے پہلے کہ I start asking for questions from the ویسے صاحب اگر اجازت دیں پنجوانی صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. So after what Pervez has said, بتائیے کال ٹو ایکشن ہو کیسے سکتی ہے, چینج آ کیسے سکتا ہے سمت میں بھی, اور جو اکٹھا کرنا ہے لوگوں کو تاکہ یہ کام بھی ہو سکے, وہ ہم شروع کہاں سے کریں. باتیں تو کر ہی رہے ہیں ہم, لیکن اس سے باتوں سے بیانڈ کیسے جائیں. This is the what is called the $1 million question. دیکھیں
पहली चीज़ तो बात करना भी ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट. जेम्स बॉल्डविन ने कहा था, नॉट एवरीथिंग दैट इज़ टॉक्ड अबाउट कैन बी चेंज बट नथिंग कैन बी चेंज्ड अंटिल इट इज़ टॉक्ड अबाउट. तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम डिस्कोर्सेस कर रहे हैं ये करते रहें. और आज देखिए हमने मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल विल की बात की, जो सिमत की बात की, यानी अब हम टेक्निक से पहले चले गए हैं और एक मुल्क की फ़िलासफ़ी, एक डायरेक्शन उसकी बात की है. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ये खुद एक शिफ्ट है जिस पर हमें और आगे चलना चाहिए. दो चीज़ें, एक तो मुझे ये लगता है कि हमारे बहुत सारे जो एलीट्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो नॉलेज से कनेक्टेड नहीं है. They are able to generate their revenues through rent, by renting our geography to others and by exploiting people, ज़मीन पे रियल इस्टेट, इन चीज़ों से. नॉलेज से कनेक्टेड उनके रेवेन्यूज़ नहीं है, देयरफॉर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो नॉलेज को प्रमोट करें. एक चीज़ ये. दूसरा, डोमिनेशन है अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक माइंड्स का रादर देन एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव माइंड का. उनके लिए सवाल करना, जैसे कहा, सिर्फ टीचर की पोल नहीं खुल जाएगी. अगर सवालात हो तो बहुत सारे और लोगों की पोल खुल जाएगी कि जिन्होंने मुल्क को पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर लेके गए. लेकिन अगर चेंज लाना है तो फिर एक चीज़ और करनी होगी. हम में से जो प्रिविलेज्ड है, और हम सब प्रिविलेज्ड हैं यहाँ बैठे हैं, विल हैव टू टेक दैट रिस्क ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. क्योंकि कम से कम यहाँ पर हमें और जगहों पे लिखने का भी मौका मिलता है, बोलने का भी मौका मिलता है. आई थिंक विल हैव टू स्पीक आउट. एक दो शख्स नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को बोलना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा. अगर मिनिस्टर से मुलाकात होती है तो उसके साथ सिर्फ तस्वीरें ना खिंचवाएं बल्कि उससे सवाल भी पूछें. अगर सेक्रेटरी से मुलाकात मिलती है तो हाथ मिला के झुकने के बजाय क्वेश्चन भी पूछें कि जी क्यों नहीं हो रही है काम. सो आई थिंक वी हैव टू जनरेट अ डिस्कोर्स डाइनिंग रूम से लेके ड्राइंग रूम से लेकर टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, ऐसे जगहों पर कि जहां हम एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करें कि जी दिस इज़ नाउ हैज़ टू बी डन. एक सिमत भी सही करनी है और जो सवाल पूछने की इजाज़त है वो हमें इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स आवर राइट. वी नीड टू जस्ट आस्क दोज क्वेश्चंस. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. सो व्हाट आई विल डू नाउ इज़ आपके पास माइक आएगा, हम 5 सवाल इकट्ठे ले लेंगे और द पैनलिस्ट विल रिस्पॉन्ड इकट्ठे कर देंगे, वरना फिर सवाल सारे आएंगे नहीं. सो अगर यार मुझे दे दें. जी अच्छा जी हेलो थैंक यू. अंजुम, वो आप कुछ कह रही थी सवाल से पहले. यू रेज्ड योर हैंड. डिड यू वांट टू से? It will go there. Okay. So I'm saying that each one of you, I think generally we are all admirers of your crusade that you are on. परवेज़, आपसे अग्री करते हुए इस बात पे डिसएग्री करूँगी कि आपने you absolutely write the truth and no holds barred. And you are so right, bucket loads of money came in education in here. तो आपने सिर्फ एक लेजिस्लेशन का जिक्र किया. सो आई वांट टू आस्क यू दैट particular person or politician IK is not known for any progressive or anything, and you have repeatedly a lot moaned on that in your columns. So my question to you is, because you are the biggest hope of Pakistan among so many stalwarts, you're one of our biggest hopes. So आप हमेशा उधर इंडिकेट करते हैं, उनसे कभी उम्मीद नहीं थी. My सवाल is for province of Sindh, which received money, which had progressive and secular leaders and politicians. उनको आप कितना hold करेंगे responsible? I got almost berated by Shari Rahman yesterday. I've left वहाब्स, वो आपसे पूछ रही हूँ, इस province में हो सकता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता है? वो आप स्टडी कीजिए कि यहाँ पे सेक्युलर भी है, गवर्नमेंट पढ़े लिखे भी है. गुड क्वेश्चन.
میرا سوال پروفیسر ہڈ سے ہے. آپ صاحب نظر بھی ہیں, صاحب کتاب بھی ہیں, I'm here, اور صاحب رائے بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو, یہ سب ایمرجنسیز اور ارجنسیز, میڈیکل, واٹر, کلائمیٹ, ہیلتھ, پاپولیشن ہے, ہاؤ ڈو یو سی پاکستان ایٹ 100؟ بس مجھے یہ بتا دیں تاکہ میں بچوں کو بتا دوں. سو ایک سوال پاکستان ایٹ 100 اور ایک سندھ کی سیکولر وغیرہ پہ. جی تھینک یو. Thank you. Glad to hear some frank talk over here. Two things came out from what I heard. One is total corruption and mismanagement of funds, whatever funds we have. And the second is the mindset of the feudal mindset where the people at the top do not want people to be illuminated or educated, so they ask questions. یہ دو چیزیں نکل کر کے آئیں اور پوائنٹ آف ایکشن تھا کہ جی ہم سوال کریں. بٹ آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی سم مور کانکریٹ ایکشن کمنگ آؤٹ آف دس ٹاک rather than we hear, we go and we forget. So I want some action points on which a timeline is there where we can achieve something and next year come back and say, you know, this is what you talked about, these were the things we were going to do, and let us see what we have achieved. Thank you. اگر میں پیچھے تھوڑا سا چلا جاؤں. جی السلام علیکم. My question is for all. جہاں تک ٹیچر ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی, ٹیچرز بھی تو یہیں کے گریجویٹس ہیں نا, یہیں سے گریجویٹ کیا ہے. تو گورنمنٹ یا ہمارے جو ایجوکیشنل ادارے ہیں جو کہ ٹیچر ٹریننگ پہ بات کر رہے ہیں, وہ ٹیچرز کو, جو کرنٹ ٹیچرز ہیں, ان کی ٹریننگ کے بارے میں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا چل رہا ہے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان کے بارے میں. بیکاز جب بھی میں بھی ایک ٹیچر ہوں, جب ٹیچر ٹریننگز ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر وہاں پہ لنچز ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, بٹ ٹیچر ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ بیچارے بھی یہیں کے گریجویٹس ہیں جو پڑھا رہے ہیں. دوسری بات, یونیورسٹی ٹیچرز کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, اگر اف ہی اور شی از اے ماسٹرز اسٹوڈنٹ, کہ اسے اگر پروموشن چاہیے تو PhD کرنا ہے, اتنے پیپرز لکھنے ہیں, اور پھر پڑھانا بھی کوالٹی ہے. تو یہ سارے پریشرز کو کیسے کیٹر کرے؟ سو دیٹس مائی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک ٹائم لائن چاہیے, یا سب کو یہاں پہ شاید ٹائم لائن چاہیے ہوگی. میں ون آف دا موسٹ ایلیٹ اسکولس سے پڑھا ہوں, اس کے بعد میں ون آف دا موسٹ ایلیٹ, دنیا کا موسٹ ایلیٹ کالج پروگرام سے پڑھا ہوں, IBDP. اس کے بعد میں ایسی یونیورسٹی گیا, پرائیویٹ یونیورسٹی, بزنس کی یونیورسٹی. صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں ٹائم لائن دے دیں کہ یہ سب کب بہتر ہوگا. آئی ڈراپڈ آؤٹ فرام اے بزنس یونیورسٹی, ون آف دا موسٹ ایلیٹ یونیورسٹیز آف پاکستان. تو ہمیں ٹائم لائن دے دیں کہ یہ کب بہتر ہوگا, یا جو سارے سوال تھے پرویز بھائی نے کہا, کالج پروگرامز یا پرائیویٹ. مسئلہ ہے ٹائم لائن. آپ جن سے پوچھ رہے ہیں وہ تو خود اسٹرگل کر رہے ہیں انہی سوالات سے نا, اور جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے یہی کوشش. Thank you so much for such an informative discussion. I would like to ask why don't the scholars take this opportunity and initiative to develop a program or a like-minded people community and do not rely on the system and government for such an initiative? Why don't we take an initiative for this? بہت باقی لوگوں سے بہت معذرت, سیشن کے بعد لوگ یہیں ہوں گے یا آگے مہمان, تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی جو سوال آنسر کرنا چاہیں پلیز. جی بسم اللہ. شکریہ. ایک سوال کا جواب میں دینا چاہوں گی. یہاں ٹائم لائن کا ذکر ہوا. ایک مسئلہ ہمارا ہے ہی ٹائم لائن, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے, ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے, 3 سال میں ہمیں رزلٹ چاہیے. تعلیم کے ذریعے سوشل ٹرانسفارمیشن ایک بتدریج عمل ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ میں آپ کے سامنے ایک اسٹڈی پریزنٹ کرتی ہوں گلگت بلتستان کی, جہاں پچھلے 70 سالوں میں آہستہ آہستہ بنیادی
اور اعلیٰ تعلیم کے ذریعے آج اس علاقے میں جو سوشل ٹرانسفارمیشن آئی ہے وہ تعلیم کے ذریعے آئی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ تیار رہنا ہوگا کہ تعلیم کے ذریعے جب ہم سوشل ٹرانسفارمیشن کی ذکر کرتے ہیں تو ہم اگلے سال اس وقت یہ تو بات کریں کہ ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں, لیکن رزلٹس ہمیں اتنے جلدی اور فی الفور شاید نہ مل سکیں. سر میں فیصل صاحب جی. Ma'am, call to action. Number one, we need every time when it comes to education, we think that the unity and the ideology of the country is at risk with the disparity that we have. First thing we need to do is to build trust for the national purpose for education, literacy and human development. Secondly, they say we are people, we live on a planet and some make a profit. But what good is the profit if it doesn't profit the society? Hence, we need to build partnerships within the government, private sector, all segments for prosperity. This is not anyone's responsibility, stand alone. It is a collective national responsibility to get our children educated. And also that I want to say that the biggest corruption in public education system is all the health and the education workers. In these constituencies, when they hire these edu workers and health workers, they become the polling agents and returning officers for the constituencies. Isko agar ye khatam kare election commission कि कोई health and education worker constituency के अंदर politicians नहीं hire करेगा, आपका आधा मसला हल हो जाएगा. उसके अलावा for me, CPEC is Citizens of Pakistan Education Corridor. That's the real game changer. We need to come together now and we need to build the national sense of purpose, but we need to double the GDP, and it's possible. There is hope because there are people like all of them working in this country together with you. Thank you. Parvez sahab. Okay, so first the question, Pakistan at 100. It'll be roughly 390 million people, 250 now, nearly 400 million then. We will probably have a lot more universities because now making universities is something that is considered the way of advancing higher education, when in fact it is a way of decreasing standards. Sindh, of course, it is the political elite of this province which is responsible for the miserable state of education in Sindh. खुद तो पढ़े हुए हैं बाहर की यूनिवर्सिटियों से, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है. ये तो पाकिस्तान के शुरू के दिनों से ना, जो जागीरदार वडेरे अपने बच्चों को बाहर भेजते थे, फिर आकर उनको असेंबलियों में फिट करते थे, तो वो हिसाब चलता रहा है. उनको हमारी तालीम से कोई सरोकार नहीं. अपने बच्चों को वो कभी आम स्कूलों में नहीं पढ़ाते. और ये बात सादिक आती है तमाम तर पाकिस्तान के लीडरों के ऊपर, बशमूल भुट्टो ख़ानदान, बशमूल परवेज़ मुशर्रफ, बशमूल इमरान ख़ान जिसके बच्चे बाहर हैं, वगैरह वगैरह. वो इधर के स्कूलों, इधर के कॉलेजों में नहीं पढ़ते क्योंकि उनके पास हराम का पैसा है, तो वो बच्चों को बाहर भेज सकते हैं. अच्छा, अब आगे का रास्ता क्या है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अच्छी तालीम इस तर्ज पे दे सकें, लेकिन एक तरीक़ा है जिसके ऊपर अगर अमल किया गया तो यहाँ मेयार बेहतर हो सकता है. आप देखें कि जो डिस्टेंस लर्निंग इस वक्त आपकी दस्तरस में है, बस आप बटन दबाएं और आपको दुनिया जहाँ के कोर्सेज मिल सकते हैं, उससे हमें इस्तेफादा करना है. लेकिन सिर्फ ये कंप्यूटर होना उसके लिए काफ़ी नहीं है. गेट योर टीचर्स ट्रेन्ड ऑन द कोर्सेज like which are offered by Coursera, by MIT OCW, by Stanford. Get your teachers to take those courses. Don't pay them unless they pass those courses, and then get them to teach those courses with the same assignments. तब जाके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का माहौल बेहतर हो सकेगा. सॉरी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता.
فرید آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی سو اگین آن دا کال ٹو ایکشن، ان چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں اور. ایک کبھی کبھی گاندھی سے یہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو کتنا صحیح ہے، بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی. آئی وانٹ ٹو آسک مائی سیلف، میری اپنی دسترس میں کیا ہے؟ 26 ملین بچے باہر ہیں، یہ بچے کن کے ہیں؟ یہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے سرونٹس کے بچے ہیں، یہ ہمارے آفیسز میں کام کرنے والے پیون کے بچے ہیں. وی شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، وی شوڈ آسک آر یور چلڈرن گوئنگ ٹو schools or not, and make sure that every firm, every organization and every household take responsibility of those children جو کم از کم ان کے دسترس میں ان کو پڑھائیں. یہ ایک چیز آئل سے. سیکنڈ، آئی ایگری سسٹم کو بائی پاس کریں. دیر از سو مچ ناؤ دیٹ از اویلیبل ڈائریکٹلی، ہم اپنے آپ کو پڑھا سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں. تھرڈ، آئی وڈ سے ڈو ناٹ انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف کویسچننگ. 2 جو بہت بڑے نام ہیومن تاریخ کے اندر ہیں جن کو ہم ہمیشہ ریور کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جان کویسچننگ کی وجہ سے دی، سوکریٹیز اینڈ جیزس. سو کویسچننگ از لائک دیٹ فلائی دیٹ ٹربلز دا ایلیفنٹ. تو وہ ہم پوچھتے رہیں جہاں آپ کو موقع ملے. اس صرف یہاں پر نہیں بلکہ یہاں سے نکل کے بھی نیوز پیپرز پہ لکھیں. ہم میں سے کئی لوگوں کے یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ جن کی بات ہو رہی ہے جان پہچان والے ہوں گے، ہم ان سے ڈنرز پہ ملتے ہوں گے، ہم ان سے دوسری جگہوں پہ ملتے ہوں گے. گپ شپ کے ساتھ ساتھ سوالات بھی پوچھیں ان سے کہ جی کیوں نہیں ہو رہی چیزیں. جب بھی ملیں ان سے سوالات پوچھیں. اس کا بہت بڑا پاور ہوتا ہے جب سوسائٹی کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے. وی ول ناٹ ایکسیپٹ دس کائنڈ آف سچویشن ان آور ایجوکیشن. شاہد صاحب، اگر اجازت ہو شاہد صاحب آپ آخر میں. جی بہت شکریہ. آئی تھنک جو ایک ایکشن کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 26.09 ملین جو بچے باہر ہیں اسکولوں سے. آئی ایگری وتھ پرویز ہود بھائی کہ یہ فارمل جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے یہ چیلنج کبھی بھی ہم نہیں کر سکیں گے. وی ہیو ٹو لک فار آلٹرنیٹیوز اینڈ ڈسٹینس ایجوکیشن آن لائن وہ جو ہے اس کو ہمیں کرنا ہوگا. So this is point number 1 because this is our biggest challenge. The second is that I think we should hold government responsible that 1.5% of GDP is I think is shameful figure. For can you believe that Rwanda's literacy rate is now more than Pakistan's literacy rate? And minimum is 4%. So I think they have to, but with that, they have to work on the capacity of the people as well. So this is point number 2, that immediately they have to raise this allocation for education. And number 3, which is very important is, and my colleagues refer to that point, is transparency and merit. Because if you look at our system, appointments of positions, vice chancellor or others, I think there is a lot of political interference, and even the appointment of teachers. So the third point is that we need to focus on merit and transparency. And finally, if we want to improve our education system, we can think of curriculum, we can think of infrastructure, we can think of textbooks. But I think in the center is teacher, and we have to focus on teacher, we have to focus on teacher education, and we have to empower them. یہاں پہ میں نے بہت سنا ہے کہ بیوروکریٹس آتے ہیں ٹیچرس کو گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں اور سارا. آئی تھنک جن کنڈیشنز میں کام کر رہے ہیں وی ہیو ٹو امپاور دیم. اور وہ جو when we empower them, I think that is the way we can, start our journey for improvement of education. آخر میں ان تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ کہ تعلیم کے لیے آپ آئے اور بات کی. تھینک یو ویری مچ. Tin tin